أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وبارك وسلم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. अच्छा लास्ट टाइम हमने यहाँ मुकम्मल कर लिया था पेज नंबर 127. आपको स्क्रीन विजिबल है? कोई मुझे बता दे. जी कोई एक शख्स मुझे बता दे स्क्रीन विजिबल है? नींद आ रही है सबको? ओके ओके ठीक है. बिस्मिल्लाह रहमान रहीम. ये मैं लास्ट जो लाइन है 127 पेज यहाँ से मैं स्टार्ट कर रही हूँ, तो आप अपनी नजरें यहाँ जमा के रखिए. इन सूरह अल कहफ अल्लाह says he disobeyed the command of, ये आदम अलैहिस्सलाम का हमारा चैप्टर चल रहा है और इंशाल्लाह ये आज कंप्लीट भी हो जाएगा. In Surah Al-Kahf, Allah says he disobeyed the command of his Lord. Will you then take him, Iblis, and his offspring as protectors and helpers rather than me, while they are enemies to you? What an evil is the exchange for the Zalimun, polytheists and wrongdoers. Surah Kahf, verse 50. That is, he abandoned obedience to Allah deliberately, obstinately, and arrogantly, refusing to comply with his command. Iblis was deceived by his fiery nature and sustenance into believing that he was superior to Adam because of him having been created from fire when he should have known better. Imam Muslim narrates in his Sahih on the authority of Aisha, may Allah be pleased with her, who reported from the Messenger of Allah that he said, the angels were created from light, the jinn were created from a smokeless flame of fire, and Adam was created from what has been described to you. यानी इसमें सूरह कहफ की रोशनी में यहाँ बयान किया गया है कि इब्लीस ने जानबूझकर जिद में और तकब्बुर में आकर अल्लाह की नाफरमानी करी, और क्योंकि उसकी तख्लीक आग से हुई थी तो उसको इस पर तकब्बुर था, गुरूर था, और ख़ुद को आदम अलैहिस्सलाम से जो कि मिट्टी से तख्लीक किए गए थे तो उनसे अपने अपने आप को बेहतर समझने लगा. हकीकत में बात ये थी कि अगर उसको ये मालूम हो जाता कि जो अल्लाह ने फजीलत रखी है वो अपने हुक्म की अताअत में रखी है, न कि किसी मादी तख्लीक में. अगर उसको ये इल्म हो जाता शैतान को तो वो तकब्बुर ना करता. और अल्लाह ने ये भी फरमाया कि क्या तुम इब्लीस और उसकी औलाद को अपना वली या अपना दोस्त या अपना मददगार बनाओगे, हालांकि वो तुम्हारे खुले दुश्मन हैं. सही मुस्लिम के मुताबिक भी यहाँ आता है कि ये हम लोगों को मालूम ही है कि फरिश्तों को नूर से अल्लाह ने पैदा फरमाया, जिन आग से बने हुए हैं और आदम अलैहिस्सलाम मिट्टी से. Abdullah ibn Masud, Abdullah ibn Abbas, a group of the companions, Sayyid ibn al-Musib and others said that Iblis was the leader of the angels in the earthly heaven. In one narration attributed to Abdullah ibn Abbas, he said that his name was Azazil, while in another narration it was ascribed to him that he said that his name was Al-Haris. Al-Naqash said his agnomen was Abu Qardus. Abdullah ibn Abbas said he was from one of the tribes of the angels, which was known as Al-Jinn. They were the guardians of the gardens, and he was the most eminent of them, and the greatest of them in knowledge. He had 4 wings, but Allah transformed him into a curse. In Surah Sad, he says, remember when your Lord said to the angels, truly, I am going to create man from clay. So when I have fashioned him and breathed into him his soul created by me, then you fall down, prostrate him,
So the angels prostrated themselves, all of them, except Iblis. He was proud and was one of the disbelievers. Allah said, O Iblis, what prevents you from prostrating yourself, the one whom I have created with my both hands? Are you too proud to prostrate Adam, or are you one of the high exalted? Iblis said, I am better than he. You created me from fire, and you created him from clay. Allah said, then go down from here, for verily you are an outcast, and verily my curse is on you until the day of recompense. Iblis said, my Lord, give me then respite till the day the dead are resurrected. Allah said, verily you are of those allowed respite till the day of the time appointed. Iblis said, by your might, then I will surely mislead them all, except your chosen slaves among them, the faithful, obedient, true believers of Islamic monotheism. Allah said, the truth is, and the truth I say, that I will fill hell with you and those of them that follow you together. Surah Sad, verse 71 to 85. اس میں یہی ہے کہ بعض روایت میں اس کا نام آتا ہے کہ ابلیس بتایا گیا ہے، اور بعض روایتوں میں اس کا نام حارث بتایا گیا ہے، حریث. اور اس کی کنیت ابو قردوس بیان کی گئی ہے. اور یہ شیطان جو تھا یہ فرشتوں کے ایک قبیلے سے تھا، اور ان کے قبیلے کا نام تھا الجن، جو کہ جنت کے باغوں کا محافظ تھے. کوئی بول رہا ہے؟ السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی میں یہ پوچھنا چاہ رہی تھی کہ یہ کلاس ٹیوزڈے کو ہوا کرتی تھی، دین یہ اب وینسڈے شفٹ ہو گئی ہے. جی ٹیوزڈے کو ہی ہے، اصل میں کل ایک سیشن تھا تو اس کی وجہ سے اس کو پوسٹ پون کرنا پڑا، اوکے. تو یہ ٹیوزڈے نہیں رہے گی. یہ ٹیوزڈے ہی رہے گی. جی جی. اوکے. تو اس میں بھی وہی بیان کیا گیا ہے جو اوپر ہم نے ڈسکس کیا تھا. اوپر میں نے بتایا ہے کہ اس کو اپنی آنکھ سے پیدا ہونے پر غرور تھا، اور آدم علیہ السلام کو کیونکہ مٹی سے بنایا گیا تو اپنے آپ کو وہ بہتر سمجھتا تھا، اور اسی وجہ سے اللہ نے اس کو قیامت تک کے اپنا یعنی کہ لعنت بھیجی ہے اس پر. اور ابلیس نے اللہ سے قیامت تک مہلت مانگی اور کہا کہ میں تیرے تمام بندوں کو گمراہ کروں گا سوائے ان کے جو تیرے مخلص اور نیک بندے ہوں گے. اچھا، اب نیک بندے کی بھی کوئی ڈیفینیشن مجھے بتا دے کہ نیک کس کو کہتے ہیں. اتنا ایزیلی یہاں کہہ دیا ہے کہ جو یہ تیرے نیک بندے ہوں گے اور تیرے مخلص بندے ہوں گے، ان کے سوائے ان کو چھوڑ کر میں باقی سب کو گمراہ کر دوں گا. ڈاکٹر اسرار صاحب کی ایک ویڈیو ہے جسے میں نے دیکھا تھا، تو انہوں نے بتایا کہ تم مفسر ہو سکتے ہو، تم محدث ہو سکتے ہو، تم بڑے سے بڑے اسکالر، بڑے سے بڑے تمغہ تمہارے پاس ہو سکتا ہے، لیکن تم ہرگز بھی نیک وکار نہیں ہو سکتے جب تک تمہارے اندر کسی دوسرے کے لیے خیر خواہی کا جذبہ نہ ہو، ایمپیتھی نہ ہو، ہمدردی نہ ہو. یہ نیک ہونے کی نشانی، اگر یہ والی آپ کے اندر خصوصیت نہیں ہے تو آپ کچھ بھی ہو سکتے ہو مگر نیک نہیں ہو. تو یہاں یہ بیان کیا گیا کہ اگر وہ نیک ہے بندہ اور اگر مخلص ہے تو ان کو نہیں گمراہ کر سکتا، اس کے علاوہ وہ سب کو گمراہ کر دے گا.
سورہ آراف کے مطابق میں بھی ابلیس نے کہا کہ میں صراط مستقیم پر گھات لگائے ہوئے بیٹھوں گا، یعنی کہ جیسے ایک شکاری اپنے شکار کا گھات لگائے ہوئے بیٹھتا ہے، ایسے ہی شیطان نیکو بندوں کا گھات لگائے ہوئے بیٹھا رہتا ہے، آگے سے، بائیں سے، پیچھے سے، اوپر سے، نیچے سے، چاروں طرف حملہ ہونے کے لیے اس کے بیٹھا رہتا ہے، جو صراط مستقیم پر بندہ چلنا چاہتا ہے۔ الگ الگ اس کے حربے ہوتے ہیں، لیکن اللہ نے بھی فرما دیا کہ تو اور تیرے پیروکاروں کو میں جہنم سے بھر دوں گا۔ اچھا، scholars of Tafsir have disagreed regarding the angels who were ordered to prostrate to Adam. Were they all of the angels, as seems to be proven by the generality of the verses? This is the opinion of the majority of scholars, or is the reference to the angels of the earth, as narrated by Ibn Jarir at-Tabari by way of ad-Dahhak. جی کوئی بولا؟ پتہ ہے کیا بول رہی سن رہی ہو؟ اپنا مائک میوٹ رکھیے پلیز۔ یہ تین جگہ سے میرا نام کیوں انویزیبل ہو رہا ہے؟ یہ ایس ٹی سی کوئی اور بھی ہے؟ جوائننگ دکھا رہا ہے۔ یہاں ایس ٹی سی 3 ہے نا، اوکے اوکے، 2 ہو گئے، ٹھیک ہے۔ This is the opinion of the majority of scholars, or is the reference to the angels of the earth, as narrated by Ibn Jarir at-Tabari by way of ad-Dahhak, who reported on the authority of Abdullah ibn Abbas. But its chain of narrator is interrupted, and in its wording there is something objectionable, though some of the later scholars preferred it. However, it is apparent from the wordings that the former is correct, and this is proven by the hadith. And he made his angels prostrate him, and this is also general, and Allah knows better. The meaning of his words, go down from here, that is paradise. Surah Araf, verse 18 is, get out of here. This is an evidence that he was in the heaven and was ordered to go down from it, to leave his position and status which he had achieved through his worship and his similarity to the angels in obedience and worship. All this was taken away from him because of his arrogance, his envy, and his disobedience to his Lord, and he was sent down to the earth, disgraced and expelled. یہاں کئی اسکالرس، کئی مفسرین کے مطابق اختلاف آتا ہے کہ آدم علیہ السلام کو جب اللہ نے سجدہ کرنے کا حکم دیا تو تمام فرشتوں کو دیا، لیکن کچھ اسکالرس کہتے ہیں کہ جو اللہ نے حکم دیا تھا وہ زمین والے فرشتوں کو دیا تھا۔ الگ الگ یہاں رائے آتی ہے، لیکن جس میں یہ ہے کہ ہم جس کو صحیح مان سکتے ہیں، یعنی کہ صحیح رائے، تو وہ یہی ہے کہ اللہ نے ایک عام حکم دیا تھا اور وہ سبھی فرشتوں کے لیے تھا کہ آدم کو سجدہ کرے، اور اس بات کی تائید حدیث سے بھی ہوتی ہے کہ اللہ نے اپنے سب فرشتوں کو سجدہ کرنے کا حکم دیا۔
باقی سیم چیز یہاں ریپیٹ ہو رہی ہے. وہی تکبر، حسد اور اللہ کی نافرمانی کی وجہ سے اللہ نے اسے کہا کہ یہاں سے چلے جاؤ، اور اسے ذلیل اور رسوا کر کے اللہ نے نکال دیا شیطان کو. Allah the Most High commanded Adam to live with his wife in paradise, saying, "And we said, O Adam, dwell you and your wife in paradise, and eat both of you freely with pleasure and delight of things therein wherever you will. But come not near this tree, or you will both of the Zalimun, wrongdoers." In Surah Al-Araf, He the Most High said, "O Iblis, get out from this paradise, disgraced and expelled. Whoever of Adam will follow you, then surely I will fill hell with you all. And O Adam, dwell you and your wife in paradise, and eat thereof as you both wish. But approach not this tree, otherwise you both will be of the Zalimun, unjust and wrongdoers." Surah Araf. The context of these verses necessitates that the creation of Hawa was before Adam entered paradise, as He the Most High says, "And we said, O Adam, dwell you and your wife in paradise." But a Sudi related from Abu Saleh and Abu Malik on the authority of Abdullah ibn Abbas, and from Marra on the authority of Abdullah ibn Masud, and from people among the companions, that they said that Iblis was removed from paradise and Adam was made to live in paradise, and he used to walk therein alone, having no wife with whom to live. Then he slept for a short while and awoke to find a woman sitting at his head. Allah had created her from his rib. He asked her, "Who are you?" And she said, "I am a woman." He asked her, "Why were you created?" She said, "So that you might live with me." The angel said to him, in order to find out the extent of his knowledge, "What is her name?" Adam. He said, "Hawa." They said, "Why is she called Hawa?" He replied, "Because she was created from something high, that is, living." یہاں یہی ہے کہ اللہ نے آدم علیہ السلام اور ان کی زوجہ یعنی کہ ہماری اماں ہوا کو جنت میں رہنے کا حکم دیا، اور فرمایا کہ تم جہاں چاہے سے جس نعمت سے اپنا کھاؤ پیو، اور ہر چیز کی اجازت عام دی اللہ نے، لیکن ایک درخت کے قریب جانے سے اللہ نے منع فرما دیا، اور کہا کہ اگر اس کے نزدیک بھی جاؤ گے تو تم ظالموں میں سے شامل ہو جاؤ گے. یہاں یہ بھی بتایا گیا ہے کہ ہوا اما ہوا کی جو کریشن ہے وہ جنت میں داخل ہونے سے پہلے ہوئی تھی. The context of these verses necessitate that creation of Hawa was before Adam entered paradise. Yes. اور روایت کے مطابق یہ بھی آتا ہے کہ ابلیس کو جنت سے نکال دیا گیا اور آدم کو جنت میں رکھا. شروع میں آدم علیہ السلام اکیلے تھے، پھر اللہ نے انہی کی پسلی سے ایک عورت کو پیدا کیا، اور آدم علیہ السلام سے پوچھا، فرشتوں نے پوچھا آدم علیہ السلام سے ایک حکمت کے تحت یا پھر ان کی نالج کو دیکھنے کے تحت کہ کیا یہ کتنے نالج رکھتے ہیں آدم علیہ السلام. تو اس حکمت کے تحت فرشتوں نے سوال کیا آدم علیہ السلام سے کہ یہ کون ہے؟ تو آدم علیہ السلام نے جواب دیا کہ یہ ہوا ہے. واٹ از ہر نیم؟ آدم. ہی سیڈ ہوا. انہوں نے آگے سوال کیا کہ وائی از شی کالڈ ہوا؟ تو آدم علیہ السلام نے جواب دیا کیونکہ یہ ایک زندہ چیز سے ہائی سے پیدا کی گئی ہے، اس لیے ان کا نام ہوا ہے. اور سورہ نساء میں بھی آتا ہے کہ اللہ نے تم سب کو ایک جان آدم سے پیدا کیا، اسی سے ان کی زوجہ اما ہوا کو پیدا کیا، اور پھر دونوں سے بہت مرد اور عورت پیدا کیے. یہ اس میں آتا ہے collaboration for this and is found in the words of Allah Most High. O mankind, be dutiful to your Lord
who created you from a single person, Adam, and from him, Adam, he created his wife, and from them both he created many men and women. In the Sahihain, on the authority of Abu Huraira, who reported from the Prophet that he said, I advise you to take care of the women, for they are created from a rib, and the most crooked portion of the rib is its upper part. If you try to straighten it, it will break, and if you leave it, it will remain crooked. So I urge you to take care of the women. This is the wording of Al-Bukhari. Scholars of tafsir have differed regarding the meaning of the words of Allah Most High, but come not near this tree. It was said that it was a grapevine, while as-Sawri reported on the authority of Abu Hussein, who reported on the authority of Abu Malik that he said, but come not near this tree, it was a date palm. Ibn Jurayj reported on the authority of Mujahid that it was a fig tree, and Qatada and Ibn Jurayj concurred with this. These are minor differences of opinion. In fact, Allah has left obscure the precise nature of the tree, and if there was any benefit for us in his mentioning it, he would have done so. This is also the case with regard to to other matters which have been left undefined in the Quran. The only real difference that they mentioned was regarding whether or not the garden that Adam entered was in heaven or on the earth. This is a difference of opinion which must be clarified and settled. The majority of scholars hold the view that it was located in the heaven and that it was Jannatul Mawa, the garden of refuge, based on the apparent meaning of the verses and ahadith, as in the words of him, the Most High, and we said, O Adam, dwell you and your wife in the paradise. The wording here indicates that what is referred to is a specific paradise, and that is Jannatul Mawa. صحیح بخاری اور مسلم شریف میں روایت ہے کہ ابو ہریرہ سے مروی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عورتوں کے بارے میں خیر خواہی کرو کیونکہ وہ پسلی سے پیدا کی گئی ہے اور پسلی کا سب سے جو ٹیڑھا حصہ ہے وہ اس کے اوپر کا حصہ ہے. اگر اس کو سیدھا کرنے کی کوشش کرو گے تو وہ ٹوٹ جائے گی اور اگر اسے چھوڑ دو گے تو وہ ٹیڑھی ہی رہے گی. اس لیے فرمایا کہ عورت کے ساتھ حکمت سے اور کیئر کے ساتھ کام لو. اگر زیادہ اس کے ساتھ جیسا کہ آج ہوتا ہے آج کے زمانے میں تو یہ عورت ہی باعث ہو جاتی ہے, ایک باعث بن جاتی ہے شیطان کا حربہ کامیاب کرنے میں. تو اس کو بڑے سلیقے سے ڈیل کرنا آنا چاہیے. اور سورہ بقرہ میں بھی بتایا گیا ہے کہ مفسرین کے الگ الگ رائے ہیں. ان کا کہنا ہے کہ جس درخت سے کھانے سے منع کیا گیا تھا, تو روایت میں آتا ہے کہیں انگور کا بتایا گیا ہے, کہیں کھجور کا بتایا گیا ہے اور کہیں انجیر کا بتایا گیا ہے. لیکن میرے خیال میں زیادہ تر جو رائے ملتی ہے ہمیں وہ انجیر کا درخت ہے جس کے پاس جانے سے منع فرمایا تھا. شاید میں ٹھیک ہوں یا غلط ہوں؟ جی سنا ہے کسی نے؟ کیا بولا آپ نے؟ یہ بولا ہے نا 3 درخت وہاں تھے. ایک انگور کا الگ الگ روایتوں میں الگ الگ آتا ہے. ایک انگور کا درخت تھا, ایک کھجور کا تھا اور ایک انجیر کا تھا. خیر اس پہ تو یہاں بحث کی بھی نہیں گئی ہے اور یہی فرمایا گیا ہے کہ وہ بول رہے کہ ان میں اختلاف ہے. کوئی بول رہا تھا کہ گریپ وائن ہے ثوری رپورٹ آن دی ابو حسین, اور کوئی بول رہا تھا ڈیٹ پام مطلب کہ کھجور ہے کھجور کا پیڑ, اور اور ایک اسی کے انجیر کا اوپر بتایا گیا ہے.
ہاں تو 3 نہیں ہے، بس ان تینوں میں جو ہے وہ اختلاف ہے. اسی طرح قرآن میں بھی کئی معاملات پہ ہمیں اختلاف ملتا ہے کہ جن کا علم ہماری ہدایت کے لیے ضروری نہیں تو وہ ان کو زیادہ واضح نہیں کیا جاتا اگر ہماری ہدایت کے لیے وہ ضروری نہیں ہے تو اس لیے بھی یہ بھی ضروری نہیں ہے کہ یہاں یہ اس کو واضح کیا جاتا کہ یہ کون سی طرف تھا. اور اصل اختلاف تو یہاں اس بارے میں بتایا گیا ہے کہ آدم جس جنت میں داخل کیے گئے تھے وہ کہاں تھی، یعنی کہ جنت الماوا یا اکثریت کہتی ہے کہ جنت الماوا تھی. The majority of scholars hold the view that it was located in heaven and that was Jannat al-Mawa. اور ہاں اور اکثر کے جو نزدیک ہے وہ یہ ہے کہ یہ جنت آسمان میں تھی. مجھے ایکسپلین کرے کوئی تھوڑا سا یہ والا. The majority of scholars hold. The majority of the scholars hold the view that it was located in heaven, that it was Jannat al-Mawa, the garden of refuge, based on the apparent meaning of the verse and hadith, as in the words of Him Most High, and we said, O Adam, dwell you and your wife in paradise. Surah Baqarah ki ayat 35. The wording here indicates that what is referred to is a specific paradise, and that is Jannat al-Mawa. یہ بول رہے ہیں کہ میجورٹی اسکالرس کا اوپینین یہ ہے کہ یہ جنت الماوا میں ان کو رکھا گیا تھا، اس کو گارڈن آف ریفیوج جس کی ٹرانسلیشن ہے، بیسڈ آن دا اپیرنٹ میننگ آف دا ورس. یہ اس کو عکس کرتے ہیں اسی ورس کی میننگ سے، اور جو باقی احادیث ہے، اور جو اللہ سبحانہ تعالیٰ کا قول ہے کہ او آدم ڈویل یو اینڈ یور وائف ان دا پیراڈائز. آدم اور اس کی آدم کو بتایا جا رہا ہے علیہ السلام، آپ اور آپ کی جو زوجہ ہے آپ اس جنت میں رہیے. سورہ بقرہ کی آیت 35. تو یہ بول رہے ہیں کہ the wording here indicates that what is referred to is a specific paradise and that is جنت الماوا. یہ بول رہے ہیں کہ ایک اسپیسیفک جنت کے بارے میں بات ہو رہی ہے، اور وہ جنت جو یہاں پہ اس کو جنت الماوا لے رہے ہیں. وہ جنت الماوا ہی ہے. ٹھیک ہے، یہاں آگے بھی اختلاف آئے گا کچھ سر چلتے ہیں آگے. Muslim narrated in his Sahih on the authority of Huzaifa that he said, the messenger of Allah said, Allah will gather the people and the believers will stand till the garden will be brought near them. They will come to Adam and say, O our father, open for us the garden. He would say, did anything turn you out of the garden other than the sin of your father Adam? And he narrated the hadith in full. In this there is strong and clear evidence that it is Jannat al-Mawa, but there is room for arguments. Others said that the garden in which Adam resided was not Jannat al-Khuld, because he was enjoined therein not to eat from that tree, and because he slept therein, in addition to which he was removed from it, and Iblis entered it. All of these things negate the possibility that it could be Jannat al-Mawa. This opinion was revealed on the authority of Ubay ibn Ka'b, Abdullah ibn Abbas, Wahab ibn Munabbah, and Sufyan ibn Uyayna. This opinion is from the next of the Torah, which is in the hands of the people of the scripture, and among those who related the disagreement in this matter were Abu Muhammad ibn Haz in Al-Milal wal-Nihal, Abu Muhammad ibn Atiyya in his tafsir, Abu Isa al-Rumani in his tafsir, and he related from the first Jumhur, earliest school of thought, Abu Qasim al-Raghib and al-Qazi al-Mawardi in his tafsir. He said, they disagreed regarding the garden in which they, that is Adam and Eve, had resided, holding two opinions in the matter. One of them declared that it was Jannat al-Mawa, while the other held that it was a garden which Allah had prepared for them and which He had made an abode of trial. They said that this was not Jannat al-Khuld, which He had made as the abode of recompense. Those who said this disagreed as to its location,
One opinion held that it was in the heaven because Allah sent them down from it. This was the opinion of Al-Hasan. The other opinion stated that it was on the earth because Allah tried them therein by forbidding them to eat from the tree, while allowing them to eat from the others. This was the opinion of Ibn Yahya. This took place after Iblis was commanded to prostrate Adam, and Allah knows better regarding the truth of this. This is what he said, and it implies three opinions. And I sense from his words that he was undecided in the matter. Abu Abdullah al-Razi related four opinions in his tafsir regarding this question. Three which were recorded by al-Mawardi, and the fourth was waqf, that is, refusal or inability to arrive at a conclusion as to which is the strongest. But he preferred the first opinion, and Allah knows better. The Satan made them slip there from Surah Bakra, that is from paradise, and got them out from that in which they were, that is from the ease, plenty, and happiness, to the abode of toil, exertion, and difficulty. This was because what Satan has whispered to them and made them seem attractive to their hearts. As Allah the Most High says, then Shaitan whispered suggestions to them both in order to uncover that which was hidden from them of their private parts. Before, he said, your Lord did not forbid you this tree, save you should become angels or become of the immortals. Surah Araf. He said that Allah only forbade them from eating from this tree because by doing so, they would become angels or immortals. That is, if you both eat from it, you will become thus. And he, Satan, swore to them both. Surah Araf. That is, he swore to them that he was speaking the truth with regard to his claim concerning the tree. The Satan whispered to him, saying, O Adam, shall I lead you to the tree of eternity and a kingdom that will never waste away? Surah Taha. That is, shall I guide you to a tree which, if you eat from it, you will attain eternity in the ease in which you are now, and you will continue in a kingdom that will never end. But this was deception, falsehood, and the exact opposite of the truth. अच्छा, किसी को कोई पॉइंट क्लियर ना हो तो बीच में वो बता सकते हैं पॉज करके मुझे, और मुझे मालूम नहीं होगा तो सेशन में जिसको मालूम हो वो एक्सप्लेन कर दे. This is understood from hadith narrated by Al-Bukhari on the authority of Abu Huraira, who reported from the Prophet that he said, but for the children of Israel, meat would not decay, and but for Hawa, wives would never betray their husbands. Ibn Abi Hatim narrated on the authority of Ubay ibn Ka'b that he said, Allah created Adam as a tall man with abundant hair on his head, as if he was a tall date palm. When he tasted the fruit from tree, his clothing fell from him, and the first thing that appeared from him was his genitals, and when he looked at them, he began to run through the garden. His hair was caught by a tree, and he struggled with it. Then the most beneficent, the Almighty, the All-Powerful called him, saying, O Adam, are you fleeing from me? When he heard the words of the most beneficent, he said, O my Lord, no, but I ran out of embarrassment at my naked state. As-Sawri reported on the authority of Abdullah ibn Abbas that he said regarding the words of Allah, the Most High, they began to stick together the leaves of paradise over themselves in order to cover their shame. Surah Al-Araf. The leaves were those of the fig tree, the isnad
The isnad is authentic up to him, but it appears as if it was taken from the people of the scripture, and the apparent meaning of the verse necessitates a more general meaning. But if we accept it, it does not harm, and Allah knows better. Allah said, "Get down, one of you an enemy to the other." That is Adam, Hawa, and Shaitan. On earth will be a dwelling place for you and an enjoyment for a time. Surah Araf. This address is to Adam, Eve, and Iblis. It was also said that a serpent was with them and they were commanded to go down from paradise while they were in a state of mutual hostility and warfare. The inclusion of the serpent with them is supported by the authentic hadith narrated from the Messenger of Allah, in which it was stated that he ordered the killing of serpents, saying, "We have not made peace with them since we first fought with them." सांप का भी जिक्र आया है यहाँ. यानी आदम अलैहिस्सलाम को आदम अलैहिस्सलाम और अम्मा हवा को साथ भेजा गया, और शैतान और इब्लीस के साथ शैतान को भेजा गया, राइट? ऐसे ही सांप का जिक्र तो मैंने पहली दफा सुना. नहीं, इस पे एक सवाल था मेरा, मैं किसी को पता हो तो बताए कि ये जो सांप का जिक्र आता है, ये तो पीपल ऑफ द बुक जो है, जो उनकी जो किताब है उनमें आता है सांप का जिक्र. तो ये आयत में मेंशन है जो यहाँ पे इन्होंने रेफरेंस दिया, या फिर ये तफसीर में उन्होंने खुद से मेंशन किया है? ये सवाल है मेरा. किसी को पता है तो वो बताए, क्योंकि जहाँ तक मुझे पता है ये तो उनकी बुकों में आता है, नॉन मुस्लिम्स की बुक में आता है कि जो तौरा है और जो इंजील जिनको अभी वो बाइबल बोलते हैं, उनमें आता है कि शैतान जो है वो सांप की शक्ल में आया था उनके पास. क्या ये कुरान और हदीस में ही मेंशन है? ये मुझे जानना है. की किसी शक्ल को में पता या हो तो बताए. शैतान के साथ सांप आया था? नहीं, उनका तो जहाँ तक मैंने पढ़ा है वो शैतान सांप की शक्ल में आया था. और हमारे में ये मेंशन तो मैंने तो नहीं पढ़ा अभी तक. ये आया है कि शैतान ने बहकाया उनको. कैसे बहकाया वो अल्लाह ही जाने. जिस तरह इस दुनिया में हमें बहकाता है शायद, या फिर वो इंसान की शक्ल में या किसी और शक्ल में आया होगा उनके सामने. ये मुझे थोड़ा कंफर्म नहीं है, इसलिए मैं पूछ रहा हूँ. किसी को पता हो तो बता दे. यहाँ पे सांप का नहीं, सपेरे का जिक्र है. सर्पेंट सपेरे को ही बोलते हैं ना. सपेरा को. अच्छा, तो सपेरा कौन था? शैतान ही था या शैतान के साथ अलग से कोई? It was also मेरी said. समझ नहीं आ रही, मैं तो पहली दफा इसको. यहाँ पे उसकी तफसीर है ही नहीं. हम्म, यहाँ पे नहीं लिखा हुआ है, मेंशन भी नहीं है. सरपेंट सांप को कहते हैं, वैसे सपेरे को नहीं कहते, सांप को कहते हैं. सांप को कहते हैं. जी. करें गूगल, अभी पता कर लें सरपेंट किसे कहते हैं, सांप है कि सपेरा है. सांप को कहते हैं आई थिंक. A large snake. लार्जेस्ट स्नेक. सही सही, सॉरी. देखिए, ये मैं क्वेश्चन इसलिए पूछा है ना, कंफ्यूज करने के लिए नहीं किसी को. बेसिक तो इस्लाम का मैसेज यही है कि ये मैटर नहीं करता वो किस फॉर्म में आया था. मैटर ये करता है कि उसने उनको बहका दिया. ठीक है, बट मैं ये नॉलेज के लिए पूछ रहा हूँ. ठीक है, क्योंकि ये तफसीर में आई ना ये बात, इसलिए मैंने पूछा. ये हदीस भी कोट कर रहे हैं ना, मेंशन कर रहे हैं, कोट नहीं कर रहे. लेकिन यहाँ पे कहाँ गया? The inclusion of the serpent with them is supported by the authentic hadith narrated from the Messenger of Allah sallallahu alaihi wasallam, in which it is all stated that he ordered the killing of serpents, saying, "We have not made peace with them since we first fought with them." लेकिन इसका यहाँ पे रेफरेंस नहीं है कि कहाँ क्या है. ये कौन सी लाइन में लिखा है जो आपने अभी पढ़ा?
कि جو حدیث آپ نے مینشن کی کون سی یہ لائن ہے؟ پیج نمبر 135 پیراگراف 3. 3. پیراگراف 3. The inclusion of the serpent with them is supported by the authentic hadith. یہ اس حدیث کا ریفرنس مینشن نہیں ہے کہ یہ آپ کو مارنے کی حدیث تو ہے. یہ جو انہوں نے یہ جو الفاظ ایڈ کیے نا وی ہیو ناٹ میڈ پیس ود دیم سنس وی فرسٹ فوٹ ود دیم، یہ تو ابھی تک سرچ کر کے کرنی پڑے گی. ٹھیک ہے آپ کنٹینیو کیجیے، میں سرچ کرتا ہوں ایک بار یہ حدیث مل جائے. شیئر بھی کیجیے گا پلیز اگر مل جائے تو. جی انشاءاللہ. It was also said that it was a command to all of them in the dual form, like the words of him, the Most High, and remember Dawood and Suleiman. When they gave judgment in the case of the field in which the ship of certain people had pestered at night, and we were witness to their judgment. But the correct opinion is that because the judge اوپر is والا not passing پیراگراف نہیں پڑھا آپ نے. کون سا؟ As for his word in Surah Taha. Okay, as for his words in Surah Taha, Allah said, "Get you down from paradise to the earth, both of you together. Some of you are an enemy to others." It is a command to Adam and Iblis and their respective offspring that they will remain in a state of mutual hostility forever, and Adam was followed by Eve, while Iblis was followed by the serpent. ہاں یہی ہے نا کہ آدم علیہ السلام کے ساتھ اما ہوا ہوں گے اور ابلیس کے ساتھ serpent. It was also said that it was a command to all of them in the dual form, like the words of him, the Most High, and remember Dawood and Suleiman when they gave judgment in the case of the field in which the ship of certain people had pestered at night, and we were witness to their judgment. But the correct opinion is that because the judge is not passing judgment except between two sides, the claimant and the defendant, Allah says, and we were witness to their judgment. ایک منٹ. یہاں یہی ہے کہ جیسے حضرت داؤد علیہ السلام اور حضرت سلیمان علیہ السلام کے فیصلے میں اللہ نے فرمایا تھا نا تو اور ہم ان کے فیصلے کے گواہ تھے. سورہ انبیاء میں بھی آیا ہے ورس نمبر 78 میں. اور صحیح رائے یہ ہے کہ یہاں دو فریقین کے درمیان فاصلے سنانے کی بات ہو رہی ہے، اس لیے اللہ نے فرمایا ہم گواہ تھے ان کے درمیان. تو ایسے ہی جس طرح سے ان دو کے درمیان میں اللہ گواہ تھے سلیمان اور داؤد علیہ السلام کے،
درمیان میں. تو اسی طرح یہاں یہ بیان کیا گیا ہے کہ اما ہوا اور آدم السلام اور دوسرا ابلیس اور وہ سانپ. میں تھوڑا اس کو ٹھیک سے الیبریٹ نہیں کر پا رہی ہوں. توبہ نوید اسکرین پر نہ لکھیں پلیز. As for the repetition of the sending down in Surah Al-Baqarah in his words, the shaitan made them slip there from paradise and got them out from that in which they were. We said, get you down all with enmity between yourselves. On earth will be a dwelling place for you and an enjoyment for a time. Then Adam received words from his Lord, and his Lord pardoned him, accepted his repentance. Verily, he is the one who forgives, accepts repentance, the most merciful. We said, get down all of you from this place. Then whenever there comes to you guidance from me, and whoever follows my guidance, there shall be no fear on them, nor shall they grieve. But those who disbelieve and believe our ayat, proofs, evidences, verses, lessons, signs, revelations, etc. Such are the dwellers of the fire, they shall abide therein forever. Surah Baqarah. Some of the scholars of Tafsir said that what is meant by the first reference of being sent down is the sending down from paradise to the earthly heaven, while the second is from the earthly heaven to the earth. But this is a weak because he says regarding the first sending down, then Shaitan made them slip there from paradise and got them out from that in which they were. We said, get you down all with enmity between yourselves. On earth will be a dwelling place for you and an enjoyment for a time, which proves that they were sent down to the earth in the first sending down, and Allah knows better. What is correct is that he repeated it in words, but in reality it only took place once, and he linked to each mention a hukm, ruling verdict. To the first was attached the enmity between them, and with the second he made it conditional upon them that whoever followed his guidance, which he would reveal to them after that, would be happy, while whoever rejected it would be wretched. There are other examples of this manner of speaking in the Quran. Al-Hakim narrated in his Mustadrak on the authority of Abdullah ibn Abbas that he said, Adam did not reside in paradise for longer than the time between the Asr prayer and the setting of the sun. Then he said, it is authentic according to the criteria for acceptance stipulated by Al-Bukhari and Muslim, though it was not narrated by them. In Sahih Muslim, it is reported on the authority of Abu Huraira that he said, the Messenger of Allah said, the best day on which the sun rises is Friday. On that day Adam was created. On it he was admitted to paradise, and on it he was sent out of it. As for the words of Allah the Most High, then Adam received words from his Lord, and his Lord pardoned him, accepted his repentance. Verily he is the one who forgives, accepts repentance, the most merciful. It was said that those words were his saying, Our Lord, we have wronged ourselves. If you forgive us not and bestow not upon us your mercy, we shall certainly be of the losers. Surah Al-Araf. This was narrated on the authority of Mujahid, Sayyid ibn Zubair, Abul Aliyah, Al-Rabi ibn Anas, Al-Hasan, Qatada, Muhammad ibn Ka'b, Khalid ibn Madan, Ata al-Khurasani, and Abdul Rahman ibn Zayd ibn Aslam. Al-Hakim narrated in Al-Mustadrak on the authority of Abdullah ibn Abbas regarding the words of Allah the Most High. Then Adam received from his Lord words, and his Lord pardoned him, accepted his repentance. Surah Baqarah. That he said, Adam said, O my Lord, did you not create me with your hand? It was said to him, Certainly. Adam said, and you breathed into me your spirit. It was said to him, Certainly. He continued, I sneezed, and you said, Allah, have mercy on me. And your mercy preceded your anger. It was said to him, Certainly. Adam said,
and you ordained upon me that I should do this. It was said to him, Certainly. Adam then said, Tell me then, if I turn to you in repentance, will you return me to paradise? He said, Yes. Then Al-Hakim said that the isnad is authentic, though Al-Bukhari and Muslim did not narrate it. बीच में कुछ चंद पॉइंट्स हैं जो मेरी भी अभी समझ नहीं आए। एक वो सांप वाला और जन्नतुल मावा का जहाँ जिक्र हुआ है वो। बाकी उसके अलावा किसी को कुछ समझ ना आया हो तो वो बताए। तफसीर पढ़ने में जो हदीसें मेंशन होती है, मैंने देखा इसमें रेफरेंस नहीं होता अक्सर। तो जैसे इसमें ये हदीस मेंशन की, बट इन्होंने ये भी लिखा है साथ में कि इसकी इस्नाद सही है, लेकिन तो मुस्लिम ने या फिर बुखारी ने नरेट नहीं। तो मुझे ये सवाल ये है कि तफसीर में जो चीज़ें लिखी है सारी चीज़ें हमें माननी होती है या फिर कुछ चीज़ें हम उसमें, क्योंकि तफसीर लिखने वाले का एक ओपिनियन भी तो होता होगा ना इसमें, तो उससे क्या कुछ चीज़ें हम उससे जिससे जो हमें लगता है या फिर जिस पे इख्तिलाफ वाली चीज़ें लिखी है या फिर कोई ऐसी चीज़ लिखी जो कुरान हदीस में डायरेक्टली मेंशन नहीं है, तो उसका क्या करना है? हमें उसको एक्सेप्ट करनी चाहिए डायरेक्टली जो अब तफसीर में लिखी है? अपने अपने तौर पर तो हम कुछ नहीं ले सकते और इख्तलाफात जो हमें यहाँ जाहिर हो रहे होते हैं उसके बेस पर हमारी हमारी जो समझ में आए उसको एक्सेप्ट कर लेना चाहिए। कुरान हदीस से अगर जो चीज़ टकरा रही है, वैसे तो पहले ही वो गलत है, कुरान और हदीस से अगर जो चीज़ टकरा रही है, और कुछ जो ये होती हैं बुखारी मुस्लिम और तबारी, काफ़ी सारी हैं जो ऑथेंटिकेटेड हैं, जो जिससे हम कह सकते हैं कि इसमें सही हमें मालूमात मिल जाएगी। और रही बात नहीं, तो आप ये कह रही हैं कि पूरी तफसीर ऑथेंटिकेटेड है, जिनका भी नाम लिया आपने अभी, जो 3 तफसीर आपने बताई? ये आपने जो भी बोला ना, उसमें ओपिनियन होता है अपने, इसका भी, ऑथर का भी जो तफसीर लिखता है। तो जो जी। तफसीर है, जो इब्न कसीर है, उसमें उन्होंने अपना ओपिनियन नहीं दिया हुआ है जहाँ तक मुझे पता है। जो वो वाली तफसीर होती है उनको तफसीर बिल राय बोलते हैं, जिसमें जो है अपना ओपिनियन दे के जो एक्सप्लेन करता है किसी चीज़ को। लेकिन जहाँ तक तफसीर इब्न कसीर की बात है, इसमें ज़्यादा हदीस का अप्रोच लिया गया है। तो इसमें जी, वो ऐसा आपकी बात सही है, बट इसमें जैसे मैं कहना है, मैं इसलिए पूछ रहा हूँ क्योंकि अभी थोड़ी देर पहले बात हो रही थी ना कि कौन से जन्नत में थे वो, तो वो इस तफसीर में भी क्लियर नहीं है, हमें क्लियर नहीं है तो कि कौन से जन्नत में थे। तो इस केस में क्या करना है हमें? तफसीर की बात तो किस तरीके से लेना है वो मैं जानना चाह रहा हूँ कि किसी को अगर हमें वो इन्फॉर्मेशन देनी है तो हम क्या बोले उस शख्स को? तफसीर में जो बात लिखी है एग्जैक्टली सेम कोट कर दें हम? मीन्स ये जी। पूछना इसलिए चाह रहा हूँ कि ऐसा ना हो कि हमारे ऊपर कोई गुनाह हो जाए कि हमने गलत इन्फॉर्मेशन शेयर की किसी के नहीं, साथ। तो जिस हवाले से आपने पढ़ाया आप उसी हवाले को बयान बयान करें ना, उसी को पेश करके अपनी बात कहें और पहले मल्टीपल एंगल से अलग अलग तफासिर पढ़ें तो जवाब आपको मिल जाएगा इंशाल्लाह। मल्टीपल एंगल से और मल्टीपल स्कॉलर्स की तफसीर पढ़ें और उसी को फिर आप प्रेजेंट करें जिसको भी आपको बताना है। डायरेक्ट अपनी राय उसमें पेश ना करें। करे तब जी। जब आपको लग रहा होगा कि आप किसी कंक्लूजन पे पहुंच गए हैं। अगर नहीं पहुंचे हैं तो हम्म, जितने भी आपके पास ओपिनियंस है, जितने भी स्कॉलर्स के, तो वो आप सामने रख सकते तो आप लोगों के अकॉर्डिंग मतलब जन्नत कौन सी थी? आपने कोई ओपिनियन बनाया है इस पे जो अभी हमने पढ़ा उसके अकॉर्डिंग, आप दोनों ने? हैं। नहीं नहीं, मैंने तो नहीं बना। नहीं, ठीक है फिर हम कोई बात ओपिनियन बनाएंगे। नहीं, जो पढ़ा है उसके अकॉर्डिंग ही, उससे बाहर कुछ नहीं। जैसे एक होता है ना कि दो स्कॉलर दो अलग बात कर रहे हैं तो हम किसी एक से एग्री कर जाते हैं उसमें अपनी किसी रीजन की वजह से कि हाँ हमें लगता है कि ये चीज़ हमें ज़्यादा अपील कर रही है, हमें इसको ज़्यादा सही लग रही है हमें सुनने में।
تو لوگ اس سے ایگری کر جاتے ہیں. میں اس سینس میں پوچھ رہا ہوں. اپنا کوئی نیو اوپینین نہیں ڈالنا, مطلب جو پڑھا ہے ہم نے اس کے اکارڈنگ. اس میں بس یہ بول رہے کہ میجورٹی آف اسکالرس کا یہی رہا ہے کہ وہ اس کو جنت الماوا ہی مانتے ہیں. جنت الماوا مانتے ہیں. ٹھیک ہے جی, یہی وہاں پہ بھی پوچھنا تھا. دیکھیے مطلب وہاں پہ بھی جو ہے ابن کثیر بول رہے کہ میجورٹی آف دا اسکالرس کا یہ وہاں پہ بھی وہ اپنا اوپینین نہیں دے رہے. اچھا یہ اوپینین نہیں دے رہے ہیں نا, انہوں نے یہ صحیح بول دیا اسکالرس بول رہے ہیں. اچھا ایگزیکٹلی. ٹھیک ہے, یہ بھی طریقہ صحیح ہے پھر. جزاک اللہ. تو ابھی کنٹینیو کر رہے ہیں نا, ہو گیا. آج کا کمپلیٹ ہو گیا ہے الحمدللہ. 11 PM, اٹس 11 PM. 1 گھنٹہ ہو گیا ہے. انشاءاللہ نیکسٹ ویک کریں گے. یہ چیپٹر بھی ہمارا پورا ہو گیا. اچھا آگے ہوگا موسیٰ علیہ السلام کا مینشن آف ہاؤ آدم ریپیٹڈ. اچھا یہ جو PDF ہے اس کو شیئر کیا گیا ہے, تو میں سب سے کہوں گی جو بھی سیشن اٹینڈ کرتا ہے تو وہ خود سے بھی ریڈ کر لیا کریں سیشن ہونے سے پہلے, کہ پوائنٹس سب کے پہلے سے کلیئر رہیں تھوڑے تھوڑے, اور جو پھر رہ جاتا ہے وہ ہم ڈسکس کر لیں. کافی چیزیں میرے بھی ابھی ذہن میں ہیں جو کلیئر نہیں ہوئی مجھے, تو میں انشاءاللہ کروں گی اس کی تحقیق. اور آپ سے بھی درخواست ہے کہ پہلے سے ریڈ کر کے رکھا کریں, اور ایک بار سیشن کے بعد بھی اس کو کنٹینیو کرا کریں اس کی ریڈنگ کو, تاکہ پھر 2-3 بار جب ریڈ کریں گے نا تو اچھے سے ہمارے جو ذہن میں سوالات ہوں گے وہ خود بھی آپ کو جواب ملنا شروع ہو جائیں گے. کئی بار ڈسکشن سے مل جاتے ہیں, اور کئی بار جب ہم ملٹیپل ریڈنگ کرتے ہیں تو اس کے تھرو بھی ہمیں جواب مل جاتے ہیں. تو ٹھیک ہے پھر انشاءاللہ نیکسٹ سیشن میں ملاقات ہوتی ہے. ایک چلیے کسی حدیث نے میں مینشن کر سکتا فارم ہوں. شیئر کیا. جی جی کون بات کر رہا ہے؟ نہیں پہلے میں بولا تھا, پھر سر نے کچھ بولا, آپ کمپلیٹ کیجئے اس کے بعد میں. میری بات پوری ہو گئی ہے, آپ بتائیں. سر کچھ کہہ رہے تھے ابھی. جی آپ بات کیجیے, میں بعد میں نہیں بولتا میں ہوں. بس یہ کہہ رہا تھا کہ مجھے ایک حدیث یاد آئی تھی جو ابھی ہم پڑھ رہے تھے, اس کے اکارڈنگ تو میں سوچا تو بتا دوں. جی بتائیں. کہ آدم علیہ السلام کی ہائٹ کا ذکر آیا نا, تو وہی حدیث میں آتا ہے کہ وہ 70 کیوبک تول تھے. مطلب 70 کیوبک بہت زیادہ ہوتا ہے, اگر اس کو آپ اس میں انچ میں کریں گے کنورٹ, تو یہ ہائٹ تھی. اور ہر انسان جو جنت میں جائے گا اس کی ہائٹ یہی ہوگی آدم علیہ السلام کی. تو تو 5 فٹ کے قریب ہوتی ہے, 5 نہیں 6 کے قریب ہوتی ہے. یہی نہیں ہائٹ ہوگی ہر انسان کی جو جنت میں جائیں گے. 33 فیٹ 30 فیٹ یا 33 فیٹ ہوگی. ہاں کیونکہ 70 میں نے غلط سرچ کر لیا. 70 کیوبک لکھا ہے نا, کیوبک کو اگر ہم فیٹ میں کریں تو یہ کیوبک مطلب کیوبک تو نہیں ہوتا ہے نا. بس یہ کہنا تھا کہ 70 کیوبک ان کی ہائٹ ہوگی ابھی جتنی بھی ہوتی ہیں ہمارے اکارڈنگ. اور ہر انسان کی ہائٹ یہی ہوگی جو جنت میں جائیں گے, چاہے میل ہو یا فیمیل. یہی ریزن ہے شاید کہ جنت کی چیزیں اس دنیا کی, جیسے فار ایگزامپل فروٹ وغیرہ ہیں, وہ جنت کے سائز جو ہوں گے نا وہ بڑے ہوں گے اس دنیا کے مقابلے. اور بھی ریزنس ہو سکتے ہیں. ایک ریزن یہ بھی کہ انسان بھی ہائٹ زیادہ ہوگی, بہت زیادہ ہوگی. جی ٹھیک ہے انشاءاللہ. اور کسی کا کوئی پوائنٹ تو نہیں ہے؟ چلیے ہماری ریڈنگ بہت سلو ہو رہی ہے آئی تھنک. ریڈنگ سلو ہو رہی ہے, اور میرے خیال میں لوگ بھی کافی کم جوائن ہو رہے ہیں. اس کو تو کنٹرول آج نہیں کل کر سکتے. سیشن پوسٹ پون کیا تھا نا, اس کی وجہ سے یہ اثر آیا ہے. انشاءاللہ کرتے ہیں پھر, درستگی اس میں لاتے ہیں انشاءاللہ. تھوڑا سا تیز جانا پڑے گا.
میرے خیال سے اس کی ٹائمنگ تھوڑی سی پہلے رکھنی پڑے گی 9:20 PM 10 زیادہ لیٹ ہو گیا. تو انشاءاللہ نیکسٹ ٹیوزڈے سے ہم لوگ اس کو 9:20 رکھتے ہیں 9:20 PM ٹل 10:20 PM انشاءاللہ. انشاءاللہ. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. اوکے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعہ وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.